نمبر 7، جو لوگ بھی کسی مہینے کی 7th 16th یا 25th کو پیدا ہوئے ہیں وہ ہیں نمبر 7 اور ان کا رولنگ پلانٹ ہے نیپچون۔ آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے شور کے بیچ میں خاموشی میں معنی ڈھونڈتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو ظاہر سے نہیں باطن سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے دل میں علم، وجدان اور حقیقت کی جستجو ازل سے رہتی ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ نیپچون سے ہے، جو کہ ایک اسپرچول پلانٹ ہے۔ آپ کی روح گہرائی، خاموشی اور میڈیٹیشن کے رازوں سے جڑی ہے۔ 2026 آپ کے لیے ایک ایسا سال رہے گا جو آپ سے کہتا ہے خاموش رہیں مگر سنتے رہیں۔ آپ کا جواب آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ سال آپ کے انر پیس، اویکننگ، اسپرچول اویکننگ اور ٹروتھ ریکوری کا سال رہنے والا ہے، اور یہ سفر جو ہے وہ آپ کو آپ کی خودی سے آپ کو انٹروڈیوس کرانے جائے گا۔ اگر میں کی ورڈز اور انرجی آف 2026 دیکھوں تو 2026 کی جو یونیورسل انرجی ہے وہ ہے 1۔ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو 2 + 0 + 2 + 6 = 10، اور اگر اس کو سنگل ڈیجٹ پہ ہم لے کے آئیں تو 1 + 0 = 1۔ سو ہمارے پاس جو ہے آنسر ہے دیٹ از 1، جو کہ یونیورسل ایئر نمبر بنے گا 2026 کا، اور نمبر 1 جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے انڈیویجویلٹی کو، نیو بگننگ کو، لیڈرشپ کو۔ تو یہ انرجی رہنے والی ہے 2026 کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ انرجی جو ہے وہ نمبر 7 کی جو اسپرچول انرجی ہے اس کے ساتھ جب میچ کرے گی تو کیا تبدیلی آئے گی نمبر 7، یا کیا آپ کی لائف کے اندر کیا چیزیں آئیں گی۔ تو یہ سال آپ کے لیے بنائے گا انر اویکننگ اور نیو اسپرچول ڈائریکشن کا سال جو ہے وہ آپ کے لیے بنے گا۔ اور اگر میں کی ورڈز کو دیکھوں نمبر 7 آپ کے لیے، تو کی ورڈز رہنے والے ہیں 2026 میں آپ انسائٹ، سولیٹیوڈ، ٹروتھ، فیتھ، ہیلنگ اور انر لائٹ اینڈ اسپرچول گروتھ۔ تو یہ رہنے والے ہیں کی ورڈز آپ کے 2026 کے۔ یہ سال آپ سے کہتا ہے جو آپ باہر تلاش کر رہے ہو وہ آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے پاور منتھس اور ٹرننگ پوائنٹس کے۔ نمبر 7 2026 میں کیا رہنے والے ہیں۔ اگر میں فرسٹ فیز کی بات کروں جو کہ فیب ٹو اپریل رہنے والا ہے، تو یہ وقت رہنے والا ہے انٹروسپیکشن کا اور ایموشنل کلینزنگ کا۔ آپ اپنے آپ کو بہت غور سے دیکھو گے، بہت غور سے اپنے آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کو ٹھیک کرنے کا یہ ٹائم رہنے والا ہے، تو آپ ان کو نہ صرف ٹھیک کریں گے بلکہ آنے والے دنوں میں آپ بہترین انسان بھی بنیں گے۔ اور دل کے زخموں کا علاج بھی جو ہے وہ اسی پیریڈ میں آپ کو ملے گا۔ جہاں جہاں آپ پچھلے کچھ عرصے سے دکھے ہوئے ہیں یا کسی ٹربل میں تھے، تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ ٹائم جو ہے وہ انٹروسپیکشن کے لیے بیسٹ رہنے والا ہے۔ اگر میں مڈل فیز کی بات کروں تو وہ رہے گا جون ٹو اگست۔ تو یہ ٹائم رہے گا ٹریولنگ کا، لرننگ کا، مینٹورشپ کا۔ آپ کو بہت اچھے موقع ملیں گے جو نہ صرف آپ کو گروم کریں گے بلکہ آپ ان میں اپنی گروتھ بھی دیکھیں گے۔ اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں جو کہ اکتوبر ٹو دسمبر رہنے والا ہے، تو ڈیسٹینی ڈیسیژنز کا وقت رہے گا آپ کے لیے۔ اسپرچول پاتھ ویز آپ دیکھو گے، آپ اسپرچویلٹی کی طرف انکلائن کرو گے، آپ اپنے اندر ایک اور ہی طرح کا انسان دیکھو گے، اور ہی طرح کی روشنی جو ہے آپ اس کو ایکسپیرینس کرو گے اس ٹائم پہ۔ یہ سال جو ہے وہ آپ کو 3 مراحل سے گزارے گا، ریفلیکشن کا، رینیول کا اور ریویلیشن کا۔ اور آپ ان تینوں سے جب ملیں گے تو آپ ایک اور ہی طرح کے اپنے اندر ایک بوسٹ، ایک کانفیڈنس اور ایک انرجی جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کی، ایئر وائبریشن 2026 کی۔ نمبر 7 وہ کیسے رہنے والی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ تنہائی میں طاقت پاتے ہیں۔ آپ کو اپنے ساتھ ٹائم گزارنا سب سے زیادہ پسند ہے بیکاز آپ بہت پاورفل ہیں۔ آپ لوگوں کو دنیا اکثر خود میں گم سمجھتی ہے، مگر دراصل آپ خود کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی تنہائی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت حد تک اپنے ساتھ ملاقات ہے۔ 2026 آپ سے کہے گا اپنی روح کو سنیں، دنیا کے شور سے نہیں، اپنے اندر کے سکوت سے رہنمائی لیں۔ اگر آپ نے اپنی انٹیوشن پر یقین کیا تو زندگی آپ کو حیران کن انداز میں گائیڈ کرے گی۔ اگر میں ریلیشن شپ اور ایموشنل انرجی 2026 کی بات کروں نمبر 7، تو فرسٹ فیز جو ہے وہ جنوری ٹو اپریل کا رہے گا، اور یہ وقت رہے گا ایموشنل وڈرال کا۔
पुराने रिश्तों पर सोचने का वक्त, वो रिश्ते या वो रिलेशनशिप जो अभी तक आप उनको निभाते आ रहे थे, जिस पर आप काम करना चाह रहे थे, अब आप सोचेंगे कि उनको रखना है या उनके साथ क्या मामलात करने हैं। तो ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा। अब बात करते हैं मिडल फेज़ की, जो कि मई टू अगस्त रहने वाला है। तो अंडरस्टैंडिंग जो है इस टाइम पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पुराने इमोशनल जो ज़ख्म थे या आप दुखे हुए थे कुछ रिलेशन से, किसी चीज़ से, तो वो इस टाइम पे हील करने का वक्त रहेगा। और अगर मैं फ़ाइनल फ़ेज़ की बात करूं, जो कि सितंबर टू दिसंबर रहने वाला है, तो इस फेज़ में आप डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बनेगा या सोलमेट एनर्जी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। एडवाइस आपके लिए रहेगी इस टाइम के लिए, मोहब्बत में खामोशी भी एक ज़बान है, इसे समझिए। ट्रू कनेक्शन आपके लिए तब मुमकिन है जब आप खुद से सच्चे बने। अब बात करते हैं आपके करियर की, प्रोफेशन की और लीडरशिप की। तो 2026 में कैसा रहने वाला है नंबर 7 आपके लिए। अगर मैं फ़र्स्ट फेज़ की बात करूं, जो कि जनवरी टू अप्रैल का है, तो रिसर्च का वक्त रहेगा और इसमें आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। जो भी आप रिसर्च वर्क करोगे, कोई भी काम, कोई प्रोजेक्ट या बिज़नेस का कोई स्टेप लेना चाह रहे, तो उसमें आपने जल्दी नहीं करनी, इसको थोड़ा टाइम देना है। और अगर मैं मिडल फेज़ की बात करूं, तो जो कि मई टू अगस्त रहने वाला है, तो टीचिंग, हीलिंग, एनालिसिस, राइटिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस में ग्रोथ का बेहतरीन टाइम रहेगा। और अगर मैं फाइनल फेज़ की बात करूं, जो कि सितंबर टू दिसंबर रहने वाला है, तो रिकग्निशन एज अ गाइड, कोच और थिंकर आपको मिल सकती है। आप का काम जो है वो दुनिया को इंस्पायर करना नहीं, बल्कि दुनिया को सोचने पर मजबूर करना है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस और प्रॉस्पेरिटी की। देखते हैं 2026 में नंबर 7 वो कैसा रहने वाला है। अगर मैं फ़र्स्ट फेज़ की बात करूं, जो कि जनवरी टू अप्रैल का है, तो इस वक्त में फाइनेंशियल डिलेज़ जो हैं आप फेस कर सकते हैं, लेकिन हिडन ब्लेसिंग्स भी अपनी जगह पर रहेंगी। सो ये टाइम जो है वो अपनी सेविंग्स पर जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। और अगर मैं मिडिल फेज़ की बात करूं, जो कि मई टू अगस्त रहने वाला है, तो नॉलेज बेस्ड इनकम जैसे कि टीचिंग, राइटिंग, जो काउंसलिंग वगैरह जैसी चीज़ों से आपका जो है वो एक आप लाइफ में और आपके करियर में एक बूस्ट आएगा। और अगर मैं फ़ाइनल फ़ेज़ की बात करूं, जो कि सितंबर टू दिसंबर रहने वाला है, तो इस फेज़ में स्टेबिलिटी आएगी, स्पेशली स्पिरिचुअल और एजुकेशनल वर्क से आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक जो है वो आपको बूस्ट मिलेगा। अगर मैं हेल्थ और हीलिंग की बात करूं 2026 के लिए, तो नंबर 7 फर्स्ट फेज़ जो है वो जनवरी टू अप्रैल का रहने वाला है। नर्वस सिस्टम और स्लीप इश्यूज़ जो हैं वो आप फेस कर सकते हो इस टाइम पे। ज़हनी सुकून जो है वो इस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और अगर मैं मिडिल फेज़ की बात करूं, जो कि मई टू अगस्त का रहने वाला है, तो मेडिटेशन, ज़िक्र, नेचर वॉक्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और अगर मैं फ़ाइनल फेज़ की बात करूं, जो कि सितंबर टू दिसंबर रहने वाला है, तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ रह सकते हैं और इसके लिए ऑयली फूड और नमक से आपने परहेज़ करना है। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन और लर्निंग की। 2026 में नंबर 7 वो कैसा रहने वाला है। अगर मैं फ़र्स्ट फेज़ की बात करूं, जो कि जनवरी टू अप्रैल का है, तो इस वक्त में फ़ोकस बढ़ाने की आपको ज़रूरत महसूस होगी। मिडिल फेज़ जो है वो मई टू अगस्त का है। रिसर्च बेस्ड सक्सेस मिलने के कभी इम्कानात रहेंगे। अब बात करते हैं आपके फाइनल फेज़ की, जो कि सितंबर टू दिसंबर रहने वाला है, तो ये वक्त रहेगा विजडम शेयरिंग का और टीचिंग का, या आप किसी को कोई अच्छी कंसल्टेंसी दे सकते हो, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। अगर मैं एडवाइस की बात करूं इस टाइम के लिए, तो इल्म सिर्फ किताबों में नहीं, तजर्बों और खामोशियों में भी इल्म छुपा होता है। अब बात करते हैं ट्रैवल और मूवमेंट की। 2026 की नंबर 7 आपके लिए कैसे रहने वाली है। तो फर्स्ट फेज़ जो है वो जनवरी टू अप्रैल का रहेगा। स्पिरिचुअल ट्रिप्स जो हैं वो मुमकिन हो सकते हैं फर्स्ट फेज़ में। और अगर मैं मिडिल फेज़ की बात करूं, तो मई टू अगस्त का है। आप रिसर्च और एकेडमिक ट्रैवल भी कर सकते हो। और अगर मैं फाइनल फेज़ की बात करूं, तो वो रहने वाला है सितंबर टू दिसंबर। तो ये वक्त रहेगा लाइफ चेंजिंग जर्नी का। आप रीलोकेट कर सकते हो, अब्रॉड का कोई ट्रैवल प्लान हो सकता है। ये सफ़र आपको खुद के करीब लाएगा, दूसरों से नहीं। अब बात करते हैं फैमिली एंड होम एनर्जी की। 2026 में नंबर 7 कैसे रहने वाले हैं। फर्स्ट फेज़ जो है वो जनवरी टू अप्रैल का रहेगा। ख़ानदान में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है, उसका हल जो है वो सिर्फ पेशेंस में छुपा हुआ है।
اگر میں مڈل فیز کی بات کروں تو وہ رہے گا مئی ٹو اگست. یہ وہ وقت رہے گا جب گھر میں ایموشنل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہترین نظر آئے گی. اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں تو یہ سپٹمبر ٹو دسمبر رہنے والا ہے. یہ وقت رہے گا فیملی یونٹی, ہیلنگ کا, گھر میں کوئی سیلیبریشن کا ٹائم بھی یہ ہو سکتا ہے. اور اگر ایڈوائس بہترین رہنے والی ہے, کبھی کبھار خاموش رہنا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں انر ٹرانسفارمیشن اور اسپرچل گروتھ کی 2026 کی. تو نمبر 7 بات کرتے ہیں فرسٹ فیز کی, جو کہ جنوری ٹو اپریل کا ہے. تو یہ وقت رہے گا پیوریفیکیشن کا. اب پرانی فکروں کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے اور نئی راہیں جو ہیں وہ بھی لینے کا, نئے ڈیسیژن لینے کا, نئے راستے چننے کا ٹائم رہے گا. مڈل فیز کی اگر میں بات کروں تو وہ مئی ٹو اگست رہنے والا ہے. یہ وقت ہوگا میڈیٹیشن کا, دعا کا. اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں وہ رہنے والا ہے سپٹمبر ٹو دسمبر. تو اس فیز میں آپ نے ڈیپ ریئلائزیشن جو ہے وہ آپ کو ہوگی. جیسے آپ خود ہی سے کویسچن کریں گے, جیسے میں ایسا کیوں ہوں, میں کس کی تلاش میں ہوں, میں یہ کیوں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. خود کو پہچانیں, یہی ہر سفر کی پہلی منزل ہے. اب دیکھتے ہیں نمبر 7 کہ آپ کا لکی پروفائل جو ہے 2026 میں کیا رہنے والا ہے. لکی ڈے رہے گا آپ کا منڈے اور تھرسڈے. کلر بہترین رہنے والے ہیں وائٹ, اسکائی بلو اینڈ سلور. اسٹون بہتر رہے گا آپ کے لیے پرل اور مون اسٹون. اور میٹل بہترین رہنے والا ہے سلور. ہیلنگ پریکٹس بہترین رہے گی. مارننگ میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کو بہت سوٹ کرتی ہے. اور اگر میں اورا ریچول کی بات کروں تو اسپرچول اینڈ ایموشنل جنرلنگ جو ہے وہ آپ کو 2026 میں بہت زیادہ فائدہ دے گی. ایئرلی میسج یا ایڈوائز آپ کے لیے رہنے والی ہے نمبر 7 کہ یہ سال جو ہے وہ علم, روحانیت اور سچائی کا سال رہنے والا ہے آپ کے لیے. 2026 جو ہے وہ آپ کو یاد دلائے گا کہ خدا قریب ہے اور سکون آپ کے اندر ہے. اگر آپ نے اپنی روح کی آواز پر دھیان دیا تو 2026 جو ہے وہ آپ کو وہ مقام دے گا جہاں ایمان, علم, سکون ایک ہو جائیں گے. اگر آپ یا آپ کا کوئی فرینڈ فیملی میں نمبر 7 ہیں تو آپ ویڈیو ان سے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اپنا 2026 کا سفر جو ہے اس کو پلان کر سکیں. اور ویڈیو میں مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیے گا کہ ویڈیو میں آپ کو کون سا آسپیکٹ یا پہلو جو ہے وہ سب سے اچھا لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی محنت کو وہی ڈائریکشن دیں. اسٹے ہیپی, اسٹے پاور.